اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 5 ما نہیں لہم انہیں بھی اس کا من علم کوئی علم ولا اونا لی آبائہم ان کے آباء و اجداد کو کبرت بہت بڑی ہے کلمتاً بات تخرجو جو نکلتی ہے من سے افواہہم ان کے منہوں سے ان یقولون وہ کہتے الا مگر کذبا جھوٹ، کیونکہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انتہائی گستاخی کی بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا الہامی کتابوں کی سچی تعلیم میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی سراغ نہیں مل سکتا۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کے بزرگوں اور آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہہ دی اور بلا تحقیق کہہ دی، بعد میں آنے والی نسلوں میں یہی بلا تحقیق جھوٹی اور انہونی بات ان کے عقیدے میں شامل ہو گئی۔ ما لہم بہی من علم، یعنی اللہ کی اولاد ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ تھی، نہ ہوگی، اور نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، کیونکہ وہ علم ہے جس کی کوئی دلیل ہو۔ ان کے باپ دادا نے کسی علم کے بغیر محض جہالت سے یہ بات نکالی اور انہوں نے محض جہالت کی بنا پر اس کی تقلید کی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کے بارے میں کیا خوب کہا، علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا، اور یہ اور تقلید برابر نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں۔ عربی میں پڑھ دیتی ہوں، عربی میں اتنا ہمارا عبور نہیں ہے۔ العلم قال اللہ قال رسولہ ما ذالک والتقلید یستویان، علم وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اور یہ اور تقلید برابر نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہے، بلکہ اس اجمع العلماء ان مقلد للناس والعامہ ہما سیان، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں۔ کبرت کلمات، کبرت مذمت کے لیے فعل ماضی ہے۔ کبرت اس کے معنی ہے یعنی جو کچھ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ بطور کلمہ یعنی منہ سے بولنے والے کے لیے لحاظ سے بہت ہی بڑی بات ہے۔ کجا یہ کہ اس کا عقیدہ رکھا جائے، اس میں سے کچھ تعجب کا اظہار بھی ہے، کتنی بری بات انہوں نے منہ سے نکالی ہے۔ جیسے کہ سورۃ مریم آیت نمبر 88 سے 90 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ تو بڑی گستاخی کی یہ بات ہے اللہ کی اولاد قرار دینا، اور یہی گستاخی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی جو صفات ہیں دوسروں کو شریک کرنا، اور کیا کہنا کہ یہ غوث ہے، غوث فریاد رس ہوتا ہے، فریاد رسی کرنے والا سوائے خدا کی ذات کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ آپ کو کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، اور کوئی اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے آپ کو نفع نہیں دے سکتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ صرف شرک اکبر یعنی ظاہری شرک نہیں ہے، یہاں شرک اصغر بھی ہے، شرک خفی بھی ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ خاص طور پہ تو شرک اکبر کی بات ہے نا، انہوں نے تو اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور ہم نے اس کے مخلوق کو جو ہے غوث، داتا، سخی، مشکل کشا، غوث سب بڑے نام دے رکھے ہیں، اس قدر انلیمیٹڈ نام ہے۔ میں پڑھ کر حیران ہو گئی تھی کہ پاک و ہند میں اب میں بھول گئی ہوں کتنے کروڑ الہ ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک الہ ہو تو یاد بھی رکھوں، اتنے کروڑ الہوں کو کیسے یاد رکھا جائے؟
ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھنے والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اٹھتے وقت یا علی مدد، اٹھتے وقت یا غوث مدد، یا پیر دستگیر، یا داتا میری بگڑی بنا دے، اے بری والے میری بیڑی پار کرا دے، یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، یا اللہ تیرے سوا کوئی میرا کارساز نہیں، تیرے سوا کوئی میرا دوست نہیں، تیرے سوا کوئی میرا ولی نہیں، تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ اس کے سوا کسی کو نہ پکاری، عہد کری، پھر یہ نور دیکھیے گا آپ کے چہرے پہ کیسے نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ روز کوئی نہ کوئی بدعت، کبھی 11ویں 12ویں آپ نے دینی ہے، کبھی چادر چڑھانی ہے، کبھی دیے جلانی ہے، کبھی دیگے کھڑکانی ہے درگاہوں پہ، عرسوں پہ، میلوں پہ، ٹھیلوں پہ، اگر آپ نے اسی کام میں بدعات میں، کبھی آپ محرم منا رہے ہیں، کبھی آپ شب برات، کبھی شب معراج، کہاں سے آئی ہیں ان کی روایتیں؟ کبھی آپ عید المراد النبی منا رہے ہیں، وہ نکل کے مذہب سے باہر نکل کے پھر ہم کس پہ آگے؟ ہیپی نیو ایئرز پہ، ویلنٹائن ڈے پہ آگے، پھر ہم برتھ ڈے پہ آگے۔ اب اس سے نکل کے پتہ نہیں کہاں تک ہم جائیں گے۔ اچھا پاکستان کی آزادی کا دن بھی آ جاتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، سب کچھ مناتے ہیں، مناتے ہی جاتے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کتنے فتنہ دجال میں ہم مبتلا ہو گئے۔ کتنا خوش ہوتا ہوگا شیطان کی جس کی وجہ سے میں روندہ درگاہ ہوا، سارے اس کام میں لگ گئے، چلو جان چھوٹی۔ آپ ہر کام میں دیکھیں گے، بچے کی پیدائش سے لے کے انسان کی وفات تک سارا کام بدعتی، رسم و رواج ہندوانہ، کافرانہ، مشرکانہ، یہودیوں سے لیے ہوئے، ہندوؤں سے لیے ہوئے۔ ہمارا مذہب کہاں ہے بیچ میں؟ اسلام کہاں ہے بیچ میں؟ دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ قرآن کلام کا دین کہاں ہے بھائی؟ اس کلام کو اونچا کر کے بچی کو نیچے سے آخر پہ رخصت کر دو۔ پہلے اتنے 1.5-3 مہینے بلکہ سال شاپنگ پہ اسراف کرو، لین دین پہ اسراف کرو، پھر ڈھولکیاں، پھر اپٹن، اور پھر پتہ نہیں مہندیاں، اور پھر شاور، برائڈل شاور، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور اس کے بعد پھر ناچ گانا ادم مچا کے نمازیں چھوڑ کے رات کو 3-3 4-4 بجے سو، سارا دن سوئے رہو، راتوں کو ناچو، پھر برات کا کرو، پھر کھانا دو، پھر جہیز دو، ساری برائیاں کر کے، اور پھر اوپر قرآن رکھ کے کو بیٹی اس کے سائے سے گزر رہی ہے۔ اس کے سائے میں سے نہیں گزر رہی، وہ اس کے نیچے سے گزر گئی ہے، قرآن اس کے سر سے اوپر ہے، اس کے اندر اتارا ہی نہیں آپ نے۔ یہ سب کچھ نہ آپ کرتے، اپنی بیٹی کو صرف قرآن کی تعلیم دے دیتے، تو آج اتنا خلا اور طلاقوں کا ریشو نہ بڑھتا۔ بات مطلب سے ہٹ گئی، لیکن یاد رکھیں ایک ایک آیت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہاں یہ فتنہ دجال سے بچائے گا، لیکن اگر اس کو صحیح ایزٹ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور آج توبہ کر کے نکلیں گھر سے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی شرک اکبر یا شرک اصغر ہے یا شرک خفی ہے، میں کسی چیز کے بھی شرک میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔